الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو. جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اگرچہ اس کے لیے سارے جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو اسے چھڑا بھی نہیں سکتے. طالب اور مطلوب یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کرنے والا اور جس کی پوجا کی جاتی ہے دونوں گئے گزرے ہیں. ان لوگوں کو اللہ کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی. کچھ شک نہیں کہ اللہ زبردست اور غالب اور حکمت والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جب انسان بادئے توحید سے مخمور ہوتا ہے، جب انسان بادئے توحید سے مخمور ہوتا ہے، اسے دار و رسن سے کھیلنا منظور ہوتا ہے. وہاں بے شک خدا کی رحمتیں پہ ہم برستی ہیں، خدا و مصطفیٰ کا جس جگہ مذکور ہوتا ہے. وہ دنیا کے شہنشاہوں کو خاطر میں نہیں لاتا، وہ دنیا کے شہنشاہوں کو خاطر میں نہیں لاتا. محمد کی غلامی سے جو دل معمور ہوتا ہے، کہیں اس کو سکون دل کی دولت مل نہیں سکتی، کہیں اس کو سکون دل کی دولت مل نہیں سکتی جو بدقسمت خدا کے آستان سے دور ہوتا ہے. نظام کفر و باطل کو گوارا کر نہیں سکتا، نظام کفر و باطل کو گوارا کر نہیں سکتا وہ جس کے سامنے اسلام کا دستور ہوتا ہے.
نہ جانے اپنی آزادی پہ کیسا ناز ہے اس کو، جو بے بس خواہشات نفس سے مجبور ہوتا ہے۔ جو اوروں کے سہارے زندگی کرنے کا خوگر ہو، جو اوروں کے سہارے زندگی کرنے کا خوگر ہو، وہ ملت کے لیے رشتہ ہوا ناسور ہوتا ہے۔ ظہور اس کی مشیت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا، ظہور اس کی مشیت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ تو آپ سب کے علم میں ہے کہ ان دنوں میں جو مضمون جمعۃ المبارک کے بیانات کا چل رہا ہے وہ کیا ہے۔ یہ بھی آپ حضرات کی اکثریت جانتی ہے کہ قرآن حکیم کی جن آیات کا میں انتخاب کرتا ہوں وہ ایک سے زائد کئی مرتبہ بیان ہو چکی ہیں۔ قرآن حکیم کی صورتوں میں جتنی صورتیں مکی ہیں، 13 برس تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں رہے اعلان نبوت کے بعد، اور پھر ہجرت کے بعد 10 سال مدینہ طیبہ میں۔ آپ جانتے ہیں کہ مدنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ مشرکین کے ساتھ اس انداز سے پڑا جس میں یہودی اور منافقین بھی ان کے معاون مددگار رہے، کہ ہمیشہ تصادم ہی کی شکل رہی۔ دوسرے ہی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں شریک ہوئے، تیسرے سال غزوہ احد ہوا، اور اس کے بعد شاید ہی کوئی سال ایسا گزرا ہو جس میں کفار و مشرکین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا تصادم نہ ہوا ہو۔ اور یہ جانتے ہیں آپ کہ تصادم حکومت حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا، تصادم کا اصل سبب وہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی سے انہوں نے مجبور کر کے نکالا۔ کیوں نکالا وہ آپ جانتے ہیں، لیکن مدنی زندگی کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون کے ساتھ رہنے نہ دیا۔ دوسرے ہی سال ابو جہل لعنت اللہ علیہ، اس نے یہ پروگرام بنا دیا کہ یہاں سے تو نکال دیا ہے، وہاں بھی ان کو سکون سے نہیں لینے دیں گے۔ تعداد تھوڑی ہے، ان پر ایمان لانے والے لوگ تھوڑے ہیں، چنانچہ 1000 کا لشکر تیار کر کے ابو جہل مکہ معظمہ سے چلا، اور لشکر اس انداز سے تیار کیے کہ جو اس زمانے کے اسباب و وسائل تھے کیل کانٹے سے لیس، اس 1000 فوج کو لے کر ابو جہل وہاں سے چلا۔ بلکہ اس کے علاوہ گانے بجانے والی، خوشیاں منانے والی عورتیں بھی ساتھ لے کر کہ ہم نے محمد اور اس کے ساتھیوں کا کام تمام کرنا ہے اور پھر وہاں خوشیاں منائیں۔
اور بڑے بڑے جانور اونٹوں کی شکل میں لے کر آئے کہ سب کو کھانے کھلائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا؟ دنیا اسباب تو تھے ہی نہیں۔ جو آپ پر ایمان لانے والے تھے وہ 313 سے زیادہ نہیں تھے۔ بات کو دھیان سے سنیں آپ کہ نبی کی زندگی کس طرح گزری ہے اور کس مقصد کے لیے گزری ہے، یہ سب کچھ کیوں ہوا۔ یہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں یہ معلومات دینے کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ اپنی زندگیاں ایسی بنانے کے لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میں معروضات پیش کر رہا ہوں۔ 1313 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ سے بدر کے میدان میں گئے۔ ان راستوں میں گیا ہوں، اس واسطے مجھے وہ نقشہ میرے ذہن میں ہے۔ بدر کے میدان میں وہ مسجد عریش جسے کہتے ہیں، اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا، اور وہاں تھوڑے سے آپ ذرا ایک سائڈ پر جائیں تو بدر کے میدان کے جو شہداء صحابہ تھے ان کے نام بھی ایک دیوار پر لکھے ہوئے، 14 صحابہ، اور سڑک کے اس طرف دیواریں اونچی، ادھر بہت سارے صحابہ کرام ان کی قبریں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے میدان میں پہنچے، یہ آج کی شکل کا بدر کا میدان نہیں تھا۔ اب تو 1500 سال گزرنے کے بعد بڑی تبدیلیاں آ گئی اس میں۔ مسجد عریش بھی بن گئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ جہاں تھا اسے کا مسجد بنی۔ سوچئے 313 وہ ہیں جن کے ہاتھ میں ڈنڈے بھی نہیں، صرف 6 تلواریں ہیں، 8 تلواریں، 6 زریں اور 8 تلواریں۔ یہ کل کائنات ہے صحابہ کرام کے پاس اسلحے کی۔ اور جہاں مسجد عریش ہے اس جگہ آ کر اللہ کے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اس انداز سے کی کہ جس کو میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ اتنی لجاجت تھی کہ ابوبکر صدیق پاس تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک نیچے گر گئی، اس رونے اور گڑ گڑانے سے ابوبکر صدیق نے چادر اٹھا کر آپ کے کندھے پر ڈالی اور عرض کیا، یا رسول اللہ بس کریں آپ، میرا رب آپ کو کبھی ناکام نہیں کرے گا۔ تفصیلات چھوڑتا ہوں۔ جب تصادم شروع ہوا، اللہ اکبر، ابو جہل جس تم تراک کے ساتھ، جس غرور و تکبر کے ساتھ آیا تھا، چھوٹے چھوٹے نوجوان بچوں نے اس کا تکبر مٹی میں ملا کر رکھ دیا ہے۔ صحابہ میں سے بے سر و سامان صحابہ میں سے صرف 14 صحابہ شہید ہوئے، اور غرور و تکبر کا مجسمہ ابو جہل وہ خود بھی جہنم رسید ہوا۔ ابھی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ کفر کے جتنے بھی سرغنے تھے، 70 کے لگ بھگ صحابہ نے ان کو جہنم رسید کر دیا اور 70 کو گرفتار کر لیا۔ ان کے پاس ہر قسم کا اسلحہ تھا، اور ابو جہل یہ عزم لے کر آیا تھا کہ ہم نے محمد اور اس کے ساتھی کام تمام کر کے وہاں جشن منانا ہے۔ جشن منانے کے لیے گانے بجانے والی عورتیں بھی لے کر آئے اور کھانے پینے کے لیے سامان، اونٹ اور یہ چیزیں بھی لے کر آئے۔ 14 صحابہ شہید ہوئے، ان کا نام اب بھی وہاں بدر کے میدان میں دیوار پر لکھے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے اللہ کی ذات کے بھروسے کے، اور کچھ بھی نہیں تھا
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور سچائی پر ایمان کے سوا اور کچھ نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، صحابی وہی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو جہل جہنم رسید کر دیا گیا ہے، اس کی آخری رمق باقی ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا. جتنی باتیں میں آپ حضرات کروں ان پر غور کیا کریں. صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں یہ معروف بات ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کی کسی رگ کے اندر برتری کا احساس اور غرور تکبر کا کوئی نشان نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتخاب فرمایا ہے. اور فرمایا جاؤ، ابو جہل وہاں پڑا ہوگا، دور جگہ نہیں ہے، یہ کہ یہاں سے صادق پلازا تک وہاں اگر جائیں گے اللہ آپ کو لے جائے، وہ سارا منظر دیکھیں گے تو ذہن میں سب کچھ آ جائے گا. ابو جہل پڑا ہوگا، اس کی گردن کاٹ کر لاؤ. اللہ اکبر. ابن مسعود نے حکم کی تعمیل فرمائی رضی اللہ عنہ. وہاں جب گئے تو ملعون پڑا ہوا تھا، جاتے ہی اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے. اور یہ جو کچھ بھی کرتے تھے یہ کچھ اپنی مرضی سے نہیں، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق تھا. اور دنیا والوں کو بتانا تھا کہ اس امت کا سب سے بڑا فرعون ابو جہل. ابھی بتاتا ہوں اگلی باتیں بھی. اس نے آنکھ کھول کر، جو آخری رمق باقی تھے اس زندگی کے، آنکھ کھول کر دیکھی اور کہنے لگا وہ چرواہے کے بچے. مرنے کے وقت بھی اس کا غرور تکبر نہیں ختم ہوا. وہ چرواہے کے بچے اتنے بڑے سردار کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا. ابن مسعود نے تو کچھ نہیں فرمانا تھا، وہ بےہودگی تو اسی کی ایسا تھا. پھر کہنے لگا کس کو فتح ہوئی کس کو شکست. ابن مسعود رضی اللہ نے فرمایا اللہ نے اپنے پیغمبر کو فتح عطا فرمائی اور تجھے اور تیری پارٹی کو خدا نے ذلیل و خوار کر دی. کہنے لگا تم کیوں آئے ہو؟ ابن مسعود نے فرمایا میں اپنے آقا کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے تمہاری گردن کاٹنے کے لیے آیا ہوں اور لے جا کے حضور کی خدمت میں پیش کرنی. دیکھیے اس وقت بھی جو کافر ہوتا ہے شرک والا وہ اتنا بدبخت ہوتا ہے اس کو کبھی بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں کتنی غلطیاں کر چکا ہوں اور جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے میری اس غلطی کا نتیجہ ہے. کہنے لگا اچھا میری گردن کاٹنی ہے؟ جی آپ کے پاس جو تلوار ہے اس سے نہ کاٹنا. تم معمولی آدمی ہو، تمہاری تلوار بھی معمولی. میں سردار ہوں، میری تلوار بھی سرداروں والی. میری تلوار سے کاٹنا اور گردن کے قریب سے نہیں کندھے کے قریب سے کاٹنا تاکہ مقتولین کے سروں کے اندر میرا سر اونچا نظر آیا لوگ کہ یہ سردار تھا. اللہ اکبر. شرک کس قدر لعنت ہے، اتنی بڑی لعنت ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک اس کے دور دور اثرات، اس کے اشارات سے بھی ہم سب مسلمانوں کو محفوظ رکھیں. ابن مسعود نے گردن کاٹی، جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کو پہنچایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا یہ اس امت کا فرعون تھا. یہ بات غور سے سننا، یہ اس امت کا فرعون تھا. آپ جانتے ہیں فرعون اور ان کو گزرا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون. اس کو بھی اللہ نے ہلاک کیا بحر قلزم کے اندر.
یہ بھی ہلاک ہوا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا فرعون قرار دے کر یہ فرمایا کہ اس سے یہ بڑا کافر تھا۔ یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ اس لیے کہ اس نے جب اس کو دریا میں ڈبکیاں لگی تو اس نے پھر کلمہ پڑھنے کی کوشش کی۔ اگر آپ حضرات کو معلوم نہیں اس سے پہلے تو اب میری بات سن لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون نے جو سب سے زیادہ بدنام متکبر شمار ہوتا ہے، اس نے اس وقت کلمہ پڑھنے کی کوشش کی، اور قرآن کریم موجود ہے، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لایا اس اللہ پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ یعنی اس وقت اس کو ایمان لانے کی فکر آ گئی تو قرآن حکیم کے اندر اللہ فرماتا سورہ یونس میں، آن اب ہوش آئی ہے، اب کلمہ پڑھتا ہے، وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اس سے پہلے تو کفر پڑھا رہا۔ بچائیں گے تو نہیں، اللہ نے فرمایا بچائیں گے تو تمہیں نہیں، البتہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج تیری لاش کو ہم محفوظ رکھیں گے، آج تیری لاش کو ہم محفوظ رکھیں گے، کیوں؟ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ آنے والے زمانے میں جو لوگ آئیں تمہارے نقش قدم چلنے والے ان کے لیے نشانی اور عبرت بن جاؤ۔ چنانچہ فرعون کا وہ مجسمہ جہاں بھی ہے، میں تمہیں گیا نہیں مصر، آپ حضرات ہو سک گئے ہیں دیکھا ہو، اس کی لاش آج بھی موجود ہے۔ اور اللہ نے ننجی کا، ہم آپ کو نجات دیتے ہیں، یعنی بچاتے ہیں تمہاری لاش کو، لوگوں کے آنے والے زمانے کے لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بن کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں چھوٹا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے کافر فرعون کا کفر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافر سے کم تھا، اس لیے حضور نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون، اس امت کے فرعون کو اللہ نے بچایا تو صحیح، لیکن عبرت کا سامان بنانے کے لیے۔ اور اس امت کا جو فرعون ہے اس کی کوئی بھی حرکت کہیں سے بھی نقل کریں سوائے قابل نفرت ہونے کا اور کچھ بھی نہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی کے اندر آپ کو سب سے پہلے کفار کے ساتھ تصادم کا راستہ، دوسرے اس سال میں غزوہ بدر پیش آیا، تیسرے سال میں غزوہ احد۔ آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ جب بھی حرمین شریفین کی زیارت سے اللہ کو بار بار فرمایا، اللہ بار بار نصیب فرمایا، کوشش کریں ایک دفعہ پیدل چلیں ادھر سے۔ پیدل سے مراد یہ کہ جائیں گے تو آپ گاڑیوں میں، لیکن جو معروف راستہ ہے اس کو چھوڑ کر بدر کا راستہ دیکھیں تاکہ بہت کچھ آپ کا معلومات ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے سال پھر احد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بدبختوں کے ساتھ واسطہ پڑا، لیکن تیسرے سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے نقصانات بھی اٹھانے پڑے۔ یہ عبرت کا سامان تھا، یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت خدا کے نزدیک کم نہیں، یہ بتانا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا قربانیاں دی۔ تیسرے سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سید الشہداء، میری بات تو غور فرمائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کس کو فرمایا ہے؟ سیدنا حمزہ کو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ ایک دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسد اللہ و اسد رسول بھی فرمایا، یہ خدا کا شعر اور خدا کے رسول کا شعر۔ حضرت حمزہ سید الشہداء بھی ہیں اور شعر خدا بھی ہیں، بات سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے شعوری زندگی کی جب آنکھ کھولی ہے تو آپ سید الشہداء کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کس کو کہا گیا؟ سیدنا حسین کو سید الشہداء کہا جاتا ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
شیر خدا کہا جاتا ہے. یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا. شیر خدا بھی سیدنا حمزہ ہیں اور سید الشہداء بھی سیدنا حمزہ ہیں. میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں الحمدللہ ابابا حوالہ خاندان نبوت پر، جو 2 سال پہلے میں بیان کرتا رہا جوں پر، اس کے حوالے سارے موجود ہیں. اس کے اندر آپ دیکھ لیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سید الشہداء بھی حضرت حمزہ کے لیے نکلا اور شیر خدا بھی سیدنا حمزہ کے لیے نکلا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ بڑا مقام ہے، ان کا مقام اپنی جگہ، لیکن ان کو وہ مقام ہم نہیں دے سکتے جو رسول اللہ نے نہیں دیا. حضور نے سید الشہداء کیسے فرمایا؟ سیدنا حمزہ کو. اور شیر خدا بھی کیسے فرمایا؟ سیدنا حمزہ کو. اس بات کو یاد رکھیں، بھولیں نہ. یہ اللہ کی توفیق سے میں آپ حضرات تک یہ ساری باتیں پہنچا رہا ہوں کہ میں نے اس لائن میں بہت کوشش کی ہے، باقاعدہ باحوالہ لکھا ہے، لیکن کتاب مکمل ہو کر نہیں آئی. تو غزوہ احد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عم محترم سید الشہداء شیر خدا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت واقع ہوئی. لیکن کس طرح ہوئی؟ کفار و مشرکین نے رسول حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑے کیے، سینہ مبارک چاک کیا، آنکھیں نکالی، دیگر اعضاء. یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اذیتیں برداشت کی. آج بھی آپ جاتے ہیں احد کے مقام پر تو ایک 4 دیواری نظر آتی ہے. 4 دیواری کے اندر بہت سارے شہداء کی قبریں، وہاں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے قبضہ بھی. اور ایک اور بات بھی ساتھ ہی سن لیں اور جان لیں اور اسی طرح یاد کر لیں. عام طور پر یہ ملا حضرات میری طرح کے، میں بھی کمزور آدمی ہوں، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جو مجھ سے بھی زیادہ ہی کمزور ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پھوپھی زاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہاں شہید ہوئے. ناموں کو یاد رکھیں. سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھی تھے اور سالے بھی تھے. ان کی شہادت کا ایک بات میں تھوڑی سی میں آپ کو سنا دوں. جس وقت احد کے مقام میں یہ گئے ہیں، جذبے کو دیکھیں تو ایک دوسرے صحابی سے، مسلمان سے ملتے ہیں کہ میں ایک دعا کرتا ہوں، میری دعا پر آمین کہیں، اور آپ دعا کریں، میں اس پر آمین کہوں گا. اس صحابی نے جو دعا فرمائی اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں. انہوں نے جو دعا فرمائی وہ میں نے آپ کو سنانی ہے کہ یا اللہ میرا تصادم ہو مشرکین کے ساتھ، جو میرے قابو میں آئے میں اس کو قتل کروں، لیکن مجھے پھر وہ قتل کرے. دیکھیں دعا کے اندر، وہ مجھے قتل کرے، میرے جسم کا ٹکڑے ٹکڑے کرے. اور میں کل قیامت کے دن یا اللہ تیری بارگاہ حاضر ہوں، تو مجھ سے پوچھے عبداللہ یہ شکل کیا ہے، تو میں یہ کہہ سکوں، عرض کر سکوں یا اللہ تیری بارگاہ کے اندر تیرے نبی کی تعلیم کے مطابق کفر کے ساتھ تصادم ہوا اور کفار مشرکین نے میرا یہ حال کیا. اور اندازہ کریں جذبہ کیا ہے. دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ میں دعا کروں آپ آمین کہیں. ایسے جذبے بھی کسی کو نصیب ہوئے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک امت صحابہ کرام کے علاوہ اسے کوئی مثال نہیں ملی. یہاں ایک چلتے ہوئے ایک بات کہوں، چبھے گی تو بہت سارے لوگوں کو، آپ حضرات کو نہیں، کیونکہ آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ یہاں پہنچایا ہے، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ قائم دائم رکھے، آپ کو صحیح عقیدے پر، صحیح سوچ پر قائم رکھے. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ مشہور بات ہے کہ سیدنا حمزہ کا کلیجہ جو ہے
جس خاتون نے نکال کر چبایا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ ایک ایسی عورت نے نکالا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس تھی. اور دوسرا رشتہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی. تیسرا رشتہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس تھی. حضرت ام حبیبہ کی والدہ تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کر کچھ چبایا. یہ بکواس بے شمار لوگوں سے آپ نے بھی سنی ہوگی، میں بھی سنتا رہا. لعنت اللہ علی الکاذبین، آپ بھی کہیں خدا کی کروڑ ہار لعنتیں ہیں جھوٹوں پر. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض کے اندر اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس پر یہ بہتان باندھا کہ انہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبایا. ہو سکتا ہے آپ حضرات نے بھی سنا ہو، تو میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ یہ سراسر جھوٹ ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. یہاں پر میں اس بات کی وضاحت کے لیے تھوڑی سی بات کہہ دوں. بات سے بات نکلتی ہے. اللہ کی توحید کی برکات ایسی ہیں کہ یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کی برکت سے. فتح مکہ کے موقع پر بہت سے لوگ جو مسلمان ہوئے ان میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ مطہرہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ام حبیبہ کی والدہ مسلمان ہوئی. قرآن حکیم کے اندر اس طرح کے اس وقت کی مسلمان عورتوں کا تذکرہ بھی ہے. اس میں یہ مکالمہ موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. شرک نہیں کریں گی، ٹھیک ہے نہیں کریں گی. زنا نہیں کریں گی، کہنے لگے کوئی شریف عورت زنا بھی کرتی ہے. ابھی تک مشرک ہے وہ، ابھی تک وہ مشرک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے عہد لے رہے ہیں، کہنے کہ کوئی شریف عورت زنا بھی کرتی ہے. بچوں کو قتل نہیں کریں گی. یہ جواب سنیں. سبحان اللہ. یا رسول اللہ، ہم نے بچے جوان کیے اور جب تک ہم ایمان نہیں لائے تو آپ کے ساتھ تصادم میں ہمارے بچے مارے گئے، آپ نے مارے. اگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے چبایا ہوتا کلیجہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرماتے تم کیا بول رہی ہے، تمہارے منہ سے تو ابھی تک میرے چچا حمزہ کے کلیجے کی بو آ رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی نہیں فرمایا، اس لیے کہ انہوں نے یہ جرم کیا ہی نہیں تھا. میں آپ حضرات کی خدمت عرض کر رہا ہوں، خدا کی توفیق سے یہ سب کچھ کہ میں جس چیز کو اپنی جد و جہد اور کوشش کے ساتھ حق اور باطل کے معیار پر لا چکا ہوں، میرا فرض بنتا ہے کہ آپ حضرات کو اس سے آگاہ کروں. صرف بنو امیہ کے بغض کے اندر سیدنا ابو سفیان بنو امیہ میں سے تھے، حضرت ان کے صاحبزادے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بنو امیہ میں سے تھے، اور ابو سفیان کی بیوی تھی. ان کے بغض کے اندر یہ بہتان باندھے گئے. اور پھر جب یہ مسلمان ہوئے ہیں، ایسے مسلمان ہوئے ہیں کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. یہاں پر چلتے ہوئے ایک بات اور کہہ دوں، آپ حضرات کے علم میں ہوگا. مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تشدد ہوتا تھا، ابو جہل اینڈ کمپنی تشدد کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب مقابلہ نہیں کرتے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قوت تھی نہیں، ایسے ساتھی نہیں ملے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر سکتے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان بچانے کے لیے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لیتے تھے. میری بات کو سن رہے ہیں؟ ابو سفیان اس وقت بھی مشرک تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پناہ لیتے تھے. ان کی بیوی اس وقت مشرکہ تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پناہ لیتے تھے.
ان کے بچے بھی اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرک تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پناہ لیتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا تھا ہیں مشرک لیکن شریف مشرک ہیں، کمینے نہیں۔ پھر حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے سیرت کتابیں اگر مطالعہ کیے پڑھیں، من دخل دار ابا سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امن ملے گا۔ یہ فتح مکہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ کچھ تو بھاگ گئے جو ایمان نہیں لانا چاہتے تھے، کچھ ایمان لے آئے، کچھ خانہ کعبہ میں پناہ لینے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک جملہ فرمایا، اس کو یاد رکھیں، من دخل دار ابا سفیان فهو آمن، جو خانہ کعبہ غلاف کعبہ پکڑ لے گا اس کو کچھ نہیں کہیں گے، خانہ کعبہ میں داخل اس کو کچھ نہیں کہیں گے، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو بھی کچھ نہیں کہیں گے۔ اس کے لیے محدثین کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ابو سفیان کے گھر کئی سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ گاہ رہا ہے۔ تو ابو سفیان کا جرم صرف یہ ہے کہ بنو امیہ میں سے تھے، اور حضرت معاویہ کے ساتھ جرم یہی ہے کہ وہ بھی ان کے بیٹے تھے، اور آج بھی بہت سارے بکواس کرتے ہیں۔ رافضی بھی بات نہیں کر رہا، وہ تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی توہین کرتے ہیں، میں تو نام نہاد سنیوں کی بات کر رہا ہوں۔ سنی سن شدہ سن من، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کیونکہ موضوع سے نکل جاؤں گا بہت باریک باتیں چلی جائیں گی۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ شرک کے اندر بھی شریف مشرک تھے، ابو جہل کی طرح کمینہ مشرک نہیں تھے۔ جب ایمان لائے ہیں تو پھر ایسے ایمان لائے ہیں کہ اسلام کی حمایت کے اندر پھر انہوں نے وہ کام کیا کہ ایک آنکھ ان کی قربان ہوئی، شہید ہوئی، پھر دوسری آنکھ شہید ہو گئی، اور یہ انہوں نے قربانی دی ہے۔ خیر بات عرض کر رہا تھا کہ غزوہ احد کے اندر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، جسموں کے ٹکڑے ہوئے، ان کے پھوپھی زاد حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جسم کے ٹکڑے ہوئے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی تھے۔ ان لوگوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدنی زندگی کے اندر دوسرے ہی سال ابو جہل سے واسطہ پڑا، مکہ سے آنے والے مشرک، تیسرے سال پھر یہ بھی مکہ سے آنے والے مشرک تھے، ان کے ساتھ واسطہ پڑا۔ اور اس کے بعد پیدل پہ، ساری تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مشرکین کے ساتھ واسطے پڑے اور تصادم ہوتے رہے۔ مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سالہ گزاری ہے، 13 سال کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کا مسئلہ ہی بیان کیا۔ اصل میں یہ ساری نسبت یہ بیان کر رہا تھا، مکی زندگی میں توحید کا ہی مسئلہ ہوا ہے، مدنی زندگی میں جہاد۔ اور یہ قرآن کریم کی آیت جو میں نے پڑھی ہے، اللہ کریم نے مجھے آپ کو دنیا بھر کے انسانوں کو مخاطب، یا ایھا الناس، اور دنیا بھر کے لوگوں، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جاتی ہے تمہارے سمجھانے کے لیے، فاستمعوا لہ، کان لگا کر سننا، کان لگا کر سننا۔ وہ کیا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو حاجت روا سمجھ کر، مشکل کشا سمجھ کر، اولاد دینے والا سمجھ کر، شفا دینے والا سمجھ کر، جن کو بھی اللہ کے سوا پکارتے ہو سن لو، لن یخلقوا ذبابا، اولاد دینا درکنار، مال دینا درکنار، وہ ایک مکھی بھی بنانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ اللہ اعلان کر رہے ہیں، قاضی یونس کا بیان نہیں، یہ اللہ کا فرمان ہے۔
ان الذین تدعون من دون اللہ، پھر غور سے سنو، جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اپنی کسی مشکل میں مشکل کشا سمجھ کر، حاجت روا سمجھ کر پکارتے ہو، شفا دینے والا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا، جو جو سمجھ پکارتے ہو، کان کھول کر سن لو، لن یخلقوا ذبابا، وہ یہ تمہاری دوسری حاجتیں کیسے پوری کریں گے، اولاد کیسے دیں گے، شفا کیسے دیں گے، مال کیسے دیں گے، وہ تو ایک مکھی بنانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ کوئی ناول نہیں سنا رہا میرے دوستو، اللہ کا کلام ہے، اعلان پروردگار عالم، اور ساری دنیا کو اللہ نے سب سے بڑی، یا ایھا الناس، وہ دنیا بھر کے انسانوں کان کھول کر سن لو، فاستمعوا، استماع کہتے ہیں توجہ کے ساتھ غور سے سننا، فاستمعوا لا، میری اس بات کو غور سے سنو، جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ پھر اگر فرمایا ولو اجتمعوا لا، ایک نہیں سارے مل کر بھی، اگلے پچھلے سارے مل کر بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ اس سے زیادہ بھی واضح کیوں اعلان ہو سکتا ہے شرک کے خلاف، توحید کے اس بات کے اندر۔ اور آج کا مسلمان اگر اللہ کی کتاب کو سن کر بھی نہیں سمجھتا، دیکھیے ہم کسی بزرگ کے منکر نہیں، سب دوست توجہ کے ساتھ، میں کسی بزرگ کا منکر نہیں، بزرگوں کی توہین کرنے والا نہیں، بزرگوں کی توہین کرنے والے پر لعنت بھیجتا ہوں، اللہ والوں کی جوتیوں کی خاک میں میرے لیے سرمایہ بصیرت ہے، وہ کل کا ہو یا آج کا ہو، لیکن اللہ کے کلام میں جو کچھ سچائی ہے وہ سچائی ہے۔ سارے نبی مل کر، سارے ولی مل کر، سارے شہید مل کر، سارے فرشتے مل کر بھی لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ اگلی بات وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، توجہ کے ساتھ دھیان سے، مکھی بنانا تو رہا درکنار، مکھی بنانے کے لیے اس کا مجسمہ بنانا پڑے گا، مٹیریل لانا پڑے گا، اس میں آنکھیں بنانی پڑیں گی، پر بنانے پڑیں گے، سر بنانا پڑے گا، اس کے پیر بنانے پڑیں گے، وہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، بنانے کو چھوڑو، مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، یہ کس کا اعلان ہے؟ اللہ کا اعلان ہے۔ اس لیے بار بار آپ کو متوجہ کرتا ہوں کہ اس پر غور کریں، اللہ کا کلام۔ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، یہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، کوئی ذرہ اڑا کر لے جائے، کسی دربار سے کوئی نیاز آئی ہو، نیاز کھانے بیٹھے، اس کو چھین کر لے جائے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خدا کی کروڑ ہار رحمت نازل ان پر، یا اس طرح کے اور اللہ والے، ان کے مقبروں پر لوگ چڑھاوا نہیں چڑھاتے ہیں، یہ تو ایک سچائی ہے۔ تو کیا مکھیاں وہاں ان کا بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے کہ مکھی ادھر نہیں آئے گی؟ اللہ کی ایک مخلوق ہے، وہ آ کر وہاں سے کچھ ذرہ اڑا کر لے جا سکتے۔ اللہ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں، مکھی اگر اسے کوئی چیز چھین کر لے جائے، اللہ فرماتا ہے لا یستنقذوہ منہ، سارے کے سارے اگلے پچھلے مل کر مکھی سے وہ ذرہ چھڑا نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ تیرے سمجھانے پر قربان جائیں۔ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، مکھی بنا نہیں سکیں گے، سارے مل کر بھی نہیں بنا سکیں گے۔ مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، اسے چھڑا بھی نہیں سکیں گے، یعنی کمزوری در کمزوری بتائے غیر اللہ کی، اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی طاقت والا نہیں، ساری طاقتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ آخر میں اللہ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب،
اللہ کے سوا جو پکارنے والا ہے غیر کو وہ بھی بڑا بھودا اور کمزور ہے، جس کو پکارا گیا وہ بھی بھودا اور کمزور ہے۔ ساری طاقتوں کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ ہی ہے، صرف اللہ ہی ہے، صرف اللہ ہی ہے۔ پھر اس پر قرآن کریم ایک شکوے کے انداز فرما ما قدر اللہ حق قدرہ، اس انسان نے، اس مسلمان کے لانے والے نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جو قدر کرنی چاہیے تھی۔ ان اللہ لقوی عزیز، اسے جان لینا چاہیے تھا کہ ساری طاقتوں کا مالک اللہ ہی ہے، ہر چیز پر غالب اللہ ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم کے اندر اسلوب بدل بدل کر اس مسئلے کو سمجھایا گیا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ کہیں فرماتا ما یملکون من قطمیر، کھجور کی، آج کل ہم کھاتے ہیں کھجور کی گھٹلی، ایک تو کھجور ہوتی ہے نا وہ کھا لیتے ہیں، گھٹی کھاتا نہیں آپ، گھٹلی کے اوپر ایک باریک سی جھلی ہوتی جالی سی، اسے عربی زبان میں قطمیر کہتے ہیں۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کے سوا جن کو تم اپنا مشکل کشا سمجھ کر حاجت روا سمجھ پکارتا ہے، وہ تو ایک کھجور کی گٹلی کے اوپر جو باریک جھلی ہے اس کا اختیار بھی نہیں رکھتے۔ اس سے بڑھ کے سمجھانے کا انداز ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے میرے دوستو، یہ اللہ کا کلام ہے۔ آج کل آپ تلاوت کرتے ہیں، جزاکم اللہ خیرہ، جزاکم اللہ خیرہ، اگر ناراض نہ ہو تو ہاتھ کھڑا کر دیں، جزاکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قائم دائم رکھے، اپنی کتاب کے ساتھ سچی وابستگی نصیب فرمائے، آپ کی اولادوں کو، آپ کے نسلوں کو خدا ہدایت پر رکھے اور کتاب و سنت کے ساتھ وابستہ رکھے۔ غور کیا کریں، تلاوت کرتے وقت غور کیا کریں۔ یہ میں قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ آپ ضرور تلاوت کریں گے۔ تو اسی طریقے سے جب قرآن کریم تلاوت کریں تو ترجمہ قرآن کریم رکھ کر، بہت سارے بزرگوں نے ترجمے لکھے ہیں، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے لیکن فارسی میں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ تفسیر لکھی ہے فارسی میں، شاہ عبدالعزیز سے چھوٹے بھائی شاہ رفیع الدین انہوں نے ترجمہ لکھا ہے اردو میں، لیکن وہ لفظی ترجمہ ہے، تحت اللفظ۔ سمجھ گیا تحت اللفظ کا کیا مطلب ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریبہ، نہیں شک، فیہ، بیچ اس کے، یعنی ہر لفظ کا ترجمہ اس کے نیچے کیا۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریبہ، نہیں شک، فیہ، بیچ اس کے۔ یہ ترجمہ لکھا ہے حضرت شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، ان سے چھوٹے بہادر شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ترجمہ لکھا ہے وہ با محاورہ۔ خدا ان سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، لیکن اردو ترجمے میں شاہ عبد القادر کے ترجمے جیسا کوئی ترجمہ بھی نہیں۔ دلی آپ گئے ہیں یا نہیں گئے؟ میں گیا ہوں، 8 دن رہا ہوں دلی کی مسجد میں، نماز میں پڑھی۔ وہیں قریب کا ایک محلہ ہے، اس محلے کے اندر شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک مسجد چھوٹی تھی، اس میں اعتکاف کی نیت کر کے ترجمہ لکھنے بیٹھ گئے۔ انہوں نے جو ترجمہ لکھا ہے، کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں میرے دوستو، ایسا لاجواب ترجمہ ہے کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اللہ پاک نے اس طرح ان کو قبولیت عطا فرمائی تھی۔ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، بات نکل جائے گی۔ اس کے بعد پھر بہت سارے بزرگوں نے ترجمے کیے، حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی نے ترجمہ کیا ہے۔ یہ سارے کے سارے ایک سے ایک بڑھ کر ترجمے ہیں۔ ایک عالم گزرے ہیں مولانا فتح محمد جلندری، انہوں نے ترجمہ کیا ہے، بہت زیادہ ترجمہ وہ اب بازار کے اندر ملتا ہے، بڑا شاندار ترجمہ ہے۔ اگر یہ بزرگ جن کے میں نام لیے ہیں ترجمہ دستیاب نہ ہو تو فتح محمد جلندری کا ترجمہ ہر جگہ مل جاتا ہے، اس کو خریدیں اور روزانہ جو تلاوت کریں اس کو بھی ساتھ ساتھ اس پر غور کریں۔
انشاءاللہ العزیز میری یہ جو معروضات ہیں یہ آپ حضرات کو سمجھ میں گی، قدر بھی آئے گی کہ ہمیں جس لائن پر لگایا تھا کتنا بڑا فائدہ ہوا۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ آپ کو اپنی کتاب کے ساتھ سچی وابستگی نصیب فرمائے اور قرآن کا سچا خادم بنا دے۔ میرے دوستو، انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو آپ کے ساتھ مزید باتیں ہوں گی۔ پچھلے جمعے میں نے آپ حضرات سے ایک درخواست کی تھی اور ہر سال رمضان کے مہینے میں یہ درخواست کرتا ہوں۔ میرے اساتذہ جن سے میں نے پڑھا ہے ان کے مجھ پر حقوق ہیں۔ پچھلے کئی سالوں سے الحمدللہ کئی سال گزر چکے، میں آپ حضرات سے اپیل کرتا رہا اور آپ تعاون فرماتے رہے ان مدارس کی، اور اللہ پاک آپ کے تعاون کو قبول فرمائے اور ان مدرسوں کو بھی دن دگنی رات دگنی ترقی نصیب فرمائے۔ گوادر ہے، گوادر سے لے کر گلگت سے آگے تک ہمارے احباب نے مدارس بنائے ہیں، اور ہر سال کچھ نہ کچھ ان کو، جو بڑا مدرسہ اس کے لیے زیادہ تعاون جاتا ہے، جو چھوٹا ہے اس سے درجے کا تعاون جاتا ہے، لیکن جاتا ہے ضرور۔ آپ حضرات یقیناً زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، زکوٰۃ کے حقدار بے شمار لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن مدارس سب سے زیادہ حقدار ہوتے ہیں۔ غریب ہونے کے ساتھ ساتھ خدا کے دین کے خادم اور دین کی خدمت کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ہو، صدقہ و خیرات ہو، آج کل فطرانہ ہر مسلمان روزہ رکھتا ہے، فطرانہ اسے دینا ہے۔ عام فطرانہ گندم کے آٹا سے وہ 300 فی کس کے حساب سے، اگر کھجور اور کشمش کے لحاظ سے اگر آپ فطرانہ دیتے ہیں تو کھجور اور کشمش 4 کلو فی کس کے حساب سے، گندم یا آٹا 2 کلو فی کس کے حساب سے فطرانہ ہے، کھجور 4 کلو، کشمش 4 کلو۔ تو کشمش اور یہ چیزیں ذرا مہنگی ہیں۔ کھجور درمیانی قسم کی کھجور جو 700 روپے کلو ہے، 4 سے ضرب دے لیں اس کو۔ کشمش کا ریٹ 2000 روپے فی کلو ہے، 4 کلو سے ضرب دے دیں۔ میں سمجھتا ہوں عام آدمی تو شاید مشکل اس کے لیے ممکن نہ ہو، لیکن عام مسلمان جو آٹے سے اپنا صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے، فی کس کے حساب سے 2 کلو 300 روپے ملتا ہے، تو کم سے کم 300 روپے کا صدقہ فطر تو دینا ہی آپ نے۔ گھر کے تمام افراد چھوٹے بڑے ہر ایک کے حساب سے 300 روپے فیصد۔ تو میرے دوستو، یقیناً آپ حضرات اس بات کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور سمجھتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ نماز کے بعد ہمارے کچھ ساتھی ڈاکٹر صلی اللہ صاحب اور یہ دوست یہاں اندر بیٹھیں گے، کچھ ساتھی باہر ہوں گے، شاید اختر صاحب اور دوسرے، ان سب کے ساتھ آپ تعاون کریں۔ یہ تعاون اللہ کی بارگاہ میں جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ آپ سے راضی ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں سے نوازیں گے۔ تو اس کے بعد زندگی نے اگر وفا کی، سوشل میڈیا سے متاثر گمراہ کن لوگوں کی وجہ سے نماز تراویح کے بارے میں شکوک پیدا کیے جائیں، دفع کریں بھائی۔ یہاں خدا کی توحید کو لوگ نہیں مانتے، تو بہرحال نماز کے بعد پہلے کی جنازہ پڑھ لیں، جنازہ میں تاخیر نہیں کرنی۔ لیکن آپ سے حضرات جو بات سن چکے ہیں، ضرور اندر جو حضرات بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بھی مدارس کے لیے تعاون کریں اور باہر والے تعاون کریں، لیکن یہ کہ نماز کے بعد پہلے جنازہ پڑھ لیں گے۔ اللہ جزائے خیر دے۔